إلى قاعدة ثالثة هي ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا باليقين۔ یہ قاعدہ ہے کہ جو شے یقین سے ثابت ہو، یقین کا زوال یقین سے ہوگا جب تک اس کی ضد یقین سے ثابت نہ ہو تو پہلی شے جو یقین سے ثابت ہے وہ ثابت رہے گا۔ مثال کے طور پر رمضان شریف کے روزوں میں جب دن نکلتا ہے، روزہ شروع ہو جاتا ہے، تو دن یقینی طور پر ثابت ہے۔ روزے دار نے روزہ رکھا ہوا ہے دن میں، تو دن کا ثبوت یقینی ہے۔ اب قرآن نے فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس روزے کو لیل تک تام کر دو۔ تو لیل نہار کی ضد ہے، تو نہار کا ثبوت تو یقینی ہے، تو اب لیل کا ثبوت بھی یقینی ہوگا تو پھر جا کے افطار کا ٹائم ہوگا۔ لیل کا ثبوت بھی جب یقینی ہو جائے، اگر لیل کا ثبوت شکی ہے تو افطار کا وقت نہیں ہے، کیونکہ دن یقینی ہے تو یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا، یقین کا زوال یقین سے ہوگا۔ اسی لیے یہ تیسرا قاعدہ جو ضمن میں ذکر کیا کہ ہی ما ثبت بیقین لا یرتفع الا بیقین، جس چیز کا ثبوت یقینی ہو اس کا رفع بھی یقین سے ہوگا، شک سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دن اور لیل کی مثال آپ کو دے دی کہ لیل جب یقینی ثابت ہو جائے گا تو اس کے لیے ایک تو یہ قاعدہ ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ مطلق کا جب ذکر ہو جائے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے۔ اصول فقہ کا یہ قاعدہ نور الانوار وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو ثم اتموا الصیام الی اللیل، لیل کا ذکر یہاں مطلق ہے، لہذا لیل کا فرد کامل مراد ہے کہ کمال لیل ہو جائے، لیل پورا لیل متحقق ہو جائے تو فقد افطر الصائم۔ تو فرد کامل لیل کے لیے پھر حدیث نے تفسیر بیان کی ہے کہ لیل کا فرد کامل جس سے جواز افطار کا تعلق ہے وہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو حدیث آپ نے پڑھی ہے
کہ حضور نے فرمایا کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار الی ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیل کے تحقق کے لیے اور فرد کامل کے تحقق کے لیے حضور نے 3 شرطیں بیان فرمائی کہ اذا اقبل اللیل من ہاہنا، مشرق کی طرف اشارہ فرما کے کہ جب رات ادھر سے متوجہ ہو جائے، مشرق سے رات نمودار ہو جائے، یعنی رات کی اندھیری مشرقی افق سے دائرہ افق، اگر آپ نے ریاضی کچھ نہ کچھ پڑھی ہے، ہمارے علوم اسلامیہ میں ریاضی بھی درس نظامی میں داخل تھی، بدقسمتی سے تنظیموں نے نکال دیا سب کچھ، اس کو بھی نکالا۔ آسمان میں دائرے فرض ہوتے ہیں، علم ہیئت اور ریاضی کے قوانین ہیں، ان دوائر میں ایک دائرہ افق ہے۔ دائرہ افق میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ آپ کسی جگہ بھی کھڑے ہو جائیں اور اپنے ارد گرد آپ دیکھیں، مشرق کو بھی دیکھیں، مشرقی افق کو۔ افق کہتے ہیں آسمان کا وہ حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے زمین کے متصل، کہ اس کے نیچے آپ کو زمین نظر آتی ہے۔ تو اس طرح اگر آپ چاروں طرف اپنے دیکھیں گے تو آپ کے گرد ایک دائرہ ہے، جہاں زمین کے آسمان کے دامن کے نیچے زمین نظر آتی ہے، وہاں ایک گول دائرہ آپ کے گرد ہے، اس کو دائرہ افق کہتے ہیں۔ اس دائرہ افق سے اذا اقبل اللیل من ہاہنا، اس دائرہ افق سے جب رات کی اندھیری نمودار ہو جائے، اندھیری آپ دیکھ لیں کہ بھیا اس دائرے سے اوپر آ گئی ہے، تو حضور نے فرمایا تھا اقبل اللیل من ہاہنا۔ اقبل اللیل کا یہ مطلب ہے کہ افق دائرہ افق سے سیاہی، رات کی سیاہی اوپر آ جائے۔ ایک دوسری شرط فرمائی کہ وہ ادبر النہار الی ہاہنا، دن پیٹھ پھیر دے اس طرف، یعنی مغربی افق کی طرف۔ اب جیسے یہاں اقبل اللیل، اقبال لیل کے لیے ہم نے دائرہ افق لیا کہ دائرہ افق سے سیاہی نمودار ہو جائے، تو ادبر النہار سے بھی دائرہ افق مراد لیں گے کہ دن ادبار کرے، پیٹھ کرے، تو دن پیٹھ کیسے کرے گا کہ ٹکیا، نہار سے مراد یہاں
وہ سورج کی ٹکیا ہے، وہ ٹکیا دائرۃ الافق سے نیچے چلی جائے۔ لیل کے طلوع میں جس چیز کا اعتبار ہوا تو اسی طرح ادبر النہار میں بھی اسی کا اعتبار ہوگا۔ تو دائرہ افق کا اعتبار سیاہی کے طلوع میں ہوا، ادبار نہار میں بھی دائرہ افق کا ٹکیا کے نیچے چلے جانے کا ادبار نہار ہوگا۔ یہ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز حضور نے فرمایا کہ وغربت الشمس، شمس غروب ہو جائے۔ تو دیکھو دوسری شرط میں وہ ادبر النہار میں تو غروب شمس پایا گیا، ٹکیا تو دائرہ افق کے نیچے وہ ادبر النہار سے ثابت ہوا۔ لہذا علم بلاغت کا قانون آپ نے پڑھا ہے کہ تاسیس اولا ہے تاکید سے۔ اگر یہ غربت الشمس سے بھی ہم وہی معنی لیں گے ادبر النہار والا تو یہ تو تاکید ہو گیا۔ لہذا ادبر النہار کا معنی الگ ہے، غربت الشمس کا معنی الگ ہے۔ شمس کا اطلاق ٹکیا پر بھی آتا ہے اور اس دھوپ پر بھی آتا ہے۔ یہ جو شمس کی روشنی ہے دھوپ، اس کو بھی تو وغربت الشمس کا معنی الگ ہے، ادبر النہار والا نہیں ہے، اور نہ تو تاکید ہو جائے۔ اس لیے غربت الشمس کا معنی فقہا یہ کرتے ہیں کہ اس سیاہی کے اوپر، یہ جو شرقی سیاہی دائرہ افق سے نمودار ہوئی ہے، اس کے اوپر دھوپ ہوتا ہے، سیاہی کے اوپر سرخ قسم کی شعاع ہوتی ہے، وہ سرخ شعاع سورج کی روشنی ہے۔ تو غربت الشمس سے فقہا مراد لیتے ہیں کہ اس سیاہی کے اوپر جو وہ دھوپ ہے وہ زائل ہو جائے۔ اب تین علامات متحقق ہو گئی۔ تو شریعت نے افطار کے لیے مغرب کا وقت رکھا ہے، لیکن مغرب کے وقت کے تحقق کے لیے، یقینی متحقق کرنے کے لیے حدیث میں یہ تین شرطیں آتی ہیں۔ یہ تین شرطیں پائی جائیں تو لیل متحقق ہو گیا، لیل متحقق فافطر الصائم، اب روزہ دار افطار کر سکتا ہے۔ تو دیکھو دن یقینی تھا، روزہ دار نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ یقین کہ آپ روزہ توڑیں یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ ثم اتموا الصیام الی اللیل، لیل کیسے متحقق ہوگی؟ لیل سے فرد کامل مراد ہوگا، ایسے شک کی لیل نہیں کہ ادھر سے تھوڑی سی سیاہی نمودار ہو گئی تو آپ کہتے ہیں بس لیل متحقق ہو گیا۔ یہ لیل مشکوک ہے، تو شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، آپ نے قاعدہ پڑھ لیا۔ دن یقینی ہے، لہذا مشکوک لیل سے
افطار جائز نہیں ہے، لیل کو بھی یقینی بنانا پڑے گا، تو یقین سے زائل ہوتا ہے۔ جب لیل یقینی ہو جائے گا، اب دن پر بھی یقین تھا، رات پر بھی یقین ہو گیا، تو دونوں ضدین ہیں، تو ایک ضد دوسرے کے یقین سے زائل ہو جائے گا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ الیقین لا یزول الا بالیقین، یقین سے زائل ہوگا، شک سے زائل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو خیر اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، لہذا روزے کے افطار میں احتیاط کیا کریں۔ آپ علماء ہیں تو آپ قوم کے رہنما ہیں، تو قوم کے روزوں کو خراب نہ کریں، علمی تحقیق کے ساتھ افطار کا حکم کریں۔ اور یہ قاعدہ آپ نے پڑھ لیا کہ ما ثبت بالیقین لا یزول الا بالیقین، تو دن تو یقینی ہے، تو افطار کا وقت بھی آپ یقینی بنائیں، تو پھر دن زائل ہوگا، دن پر یقین زائل ہوگا۔ اور افطار کے وقت کو یقینی بنانے کے لیے حضور نے یہ 3 شرائط ذکر کی کہ یہ 3 چیزیں متحقق ہو جائیں تو رات، اتم الصیام الی اللیل، لیل متحقق ہو گیا، تو اب روزہ تام ہو گیا۔ اس وقت جب افطار کریں گے تو روزہ تام ہو گیا، اتم الصیام پر عمل ہو گیا۔ تو اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار حضور نے تو فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو، تو جلدی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابھی وقت داخل نہیں ہے اور تم روزہ افطار کرو۔ جلدی کا یہ مطلب ہے کہ وقت داخل ہو جائے تو پھر انتظار مت کرو۔ جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز ہو جائے تو آپ روزہ توڑ دیں، جلدی تو یہ بھی ہے۔ اس لیے جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وقت داخل ہو جائے تو پھر جلدی کریں۔ یہ تو اس قاعدے کے لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، الیقین لا یزول بشک یا الیقین لا یزول الا بالیقین، مطلب دونوں کا ہے کہ تو ایک جزیہ نقل کرتے ہیں۔ گزشتہ درس کے اختتام پر میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگلا جزیہ قضا عمری کا ہے، تو یہ 378 جزیہ جو ہے وَلِذَا قَالَ فِي الْمُلْتَقَطِ، فقہ کا ایک فتاویٰ ہے، ملتقط نام ہے اس کا، فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَفُتْهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيْءٌ واجب ان يقضي صلاة عمره منذ أدرك لا يستحب ذلك، کہ اگر ایک بندے نے پوری نمازیں پڑھی ہیں، کوئی واجب نماز یا نماز میں کوئی واجب یا فرض فوت نہیں ہوا، برابر ٹھیک ٹھاک ساری نمازیں پڑھ چکا ہے،
تو اگر یہ بندہ پوری عمر کی نمازیں قضا پڑھنا چاہے، وقت بلوغ سے لے کے اپنی ساری عمر کے جس حد میں یہ ہے، بلوغ سے لے کے اس حد تک، فرض کرو آج دن ہے تو بلوغ سے لے کے آج دن تک ساری نمازیں، عمر کی ساری نمازیں یہ پڑھے، یعنی قضا کریں، حالانکہ کوئی نماز اس سے فوت نہیں ہوئی، نماز کے اندر سے کوئی واجب بھی فوت نہیں ہوا، یعنی نمازیں مکمل شریعت کے مطابق، اصول کے مطابق پڑھی ہیں۔ تو فرمایا کہ اب اس حال میں ساری عمر کی نمازوں کا قضا کرنا مستحب نہیں ہے، لا یستحب الا اذا کان اکبر ظنہ فسادہ۔ ہاں، اس صورت میں کہتے ہیں ساری عمر کی قضا کر سکتا ہے جب کہ اس کا غالب گمان یہ ہو کہ مجھ سے نمازوں میں فسادات واقع ہوئے، یہ گمان اگر ہو گیا کہ نمازوں میں مجھ سے فساد واقع ہو چکا ہے، اکبر الظن، غالب گمان فساد کا ہو تو پھر کر سکتا ہے، ساری عمر کی نمازیں قضا پڑھ سکتا ہے۔ تو فساد واقع ہوا، یہ اکبر ظن ہو گیا، تو کیسے؟ کہتے بسلب الطہارت، جیسے اس کو اکبر ظن یہ ہوا کہ بھئی فلاں نمازوں میں تو مجھ سے طہارت فوت ہوئی ہے، یعنی وضو میرا ناقص تھا یا وضو نہیں تھا، میں بھول گیا ہوں، بھول کے تو بغیر وضو کے نماز پڑھ لی ہے، اس قسم کے فساد طہارت کا گمان ہو، اور ترک شرط، یا اس کو یہ گمان ہوا کہ بھئی نماز میں فلاں چیز شرط ہے اور وہ شرط مجھ سے رہ گئی ہے، تو فساد ہو گیا۔ فَحِينَئِذٍ يَقْضِي مَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ، جتنی نمازوں میں غالب ظن فساد کا ہوا انہی نمازوں کی قضا کرے گا۔ وَمَا زَادَ عَلَيْهِ يُكْرَهُ، اور جو ان نمازوں سے زیادہ نمازیں ہیں، یعنی وہ نمازیں جو اس کو یقین ہے کہ وہ میں نے پوری پڑھی ہے، تو ان نمازوں کی قضا کرنا مکروہ ہے، لورود النہی عنہ، کہ نہی وارد ہے۔ نہی سے مراد وہ نہی ہے کہ حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا کہ ایک نماز ایک وقت میں دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی ایک نماز کو دوبارہ 2 مرتبہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو یہ جزیہ نقل کیا ملتقط سے۔ اب یہ آیا کہ وقت بلوغ سے لے کے موجودہ وقت تک ساری نمازیں، اگر اس کا اکبر ظن یہی ہے کہ مجھ سے کوئی نماز فوت نہیں ہوئی ہے یا مجھ سے کسی نماز میں نقصان نہیں ہوا ہے،
تو پھر اس کا پڑھنا قضا کرنا مستحب نہیں ہے۔ یہ جزیہ منتقد سے انہوں نے جب ساری نمازیں اس نے صحیح پڑھی ہیں، اس میں کسی واجب کا ترک نہیں ہوا، کسی شرط میں شرط کی فوتگی نہیں ہوئی، تو لا یستحب ذالک، یہ بتا دیا۔ اب یہ تو صاحب بحر ہے، بحر الرائق، اس کتاب کے بھی مصنف ہیں۔ تو آگے حموی نے اس پر شرح لکھی، اس کے نیچے دیکھو، یہاں تو جزیہ یہ نقل کیا منتقد سے کہ لا یستحب، نمازیں اگر پوری پڑھی ہیں تو پھر ان سب کی قضا مستحب نہیں ہے۔ حموی نے لکھا کہ قولہ ولذا قال فی الملتقط الی آخرہ قیل علیہ، اس ملتقط کے قول پر یہ اعتراض ہوا کہ الصحیح انہ یجوز، مفتیٰ بہ قول یہ ہے کہ اگرچہ اس نے ساری نمازیں پوری پڑھی ہیں، کوئی واجب ترک نہیں ہوا، لیکن دوبارہ وقت بلوغ سے لے کے موجودہ وقت تک سب نمازوں کا قضا پڑھنا یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، کر سکتا ہے۔ الصحیح انہ یجوز الا بعد صلاة الفجر والعصر، مگر جو اوقات مکروہہ ہے ان میں نہ پڑھے، فجر کی نماز سے لے کے طلوع آفتاب تک اس وقت میں نہ پڑھے، عصر کی نماز کے بعد غروب تک اس وقت میں نہ پڑھے، باقی اوقات میں جب چاہے تو اپنی پوری عمر کے نمازوں کا قضا پڑھ سکتا ہے۔ فقد فعل ذلك كثير من السلف لشبہۃ الفساد، کہتے ہیں ہمارے اسلاف میں سے بہت سے علماء نے اپنی پوری عمر کی نمازیں قضا پڑھی ہیں۔ کیوں پڑھی ہے؟ لشبہۃ الفساد، کہ فساد تو یقینی نہیں ہے، البتہ فساد کا شبہ پڑ گیا۔ فساد کا شبہ جب پڑ جائے تو میاں فساد کا شبہ تو ہر نماز میں ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس میں فساد کا شبہ تو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے وضو ٹھیک نہیں کیا ہو سکتا ہے ہم نماز پڑھنے میں کسی رکن کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا ہو، تو یہ شبہۃ الفساد تو ہر نماز میں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ اسلاف نے، سلف نے، فقد فعل ذلك كثير من السلف لشبہۃ الفساد، کثیر من السلف، سلف کن کو کہتے ہیں؟ کابی حنیفۃ و اصحابہ، سلف کی مثال علامہ شامی دیتے ہیں کہ سلف کا لفظ آ جائے تو کون مراد ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں امام اعظم اور امام اعظم کے شاگرد تلامذہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمہم اللہ تعالی، یہ اسلاف ہیں، یہ سلف ہیں۔ تو فرماتے کثیر من السلف نے شبہ فساد کی وجہ سے پوری عمر کی نمازیں دوبارہ پڑھی، شبہۃ الفساد کی وجہ سے۔
پوری عمر کی نماز تو پڑھنا پوری عمر کی نمازوں کا قضا کرنا جائز ہے، البتہ اوقات مکروہہ میں نہ پڑھیں، کیونکہ اوقات مکروہہ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نوافل نہیں ہوتے پھر ان اوقات میں، بعد العصر تا مغرب یا فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک، تو ان اوقات کے علاوہ پڑھیں، جو کچھ پڑھ سکتا ہے پڑھیں۔ یہ حموی نے فرما دیا قضا فی المضمرات وفی الظہیریہ قیل یکرہ وقیل لا یکرہ، فتاوی ظہیریہ میں 2 قول نقل کیے، بعض نے کہا مکروہ ہے، بعض نے کہا نہیں مکروہ۔ وَيَقْرَأُ فِي جَمِيعِ الرَّكَعَاتِ الْفَاتِحَةَ وَالسُّورَةَ، سب عمر کی نمازوں کی جب قضا کر رہا ہو بندہ تو سب نماز ہر رکعت میں سورت ملانا پڑے گا، سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا پڑے گا، اس لیے کہ نفل کا احتمال ہے، اگر نماز قضا نہیں ہوئی ہے یا نماز اپنے وقت پر ٹھیک ٹھاک ہوئی ہے تو یہ جو نماز اس نے پڑھی یہ نفل ہو جائے گی نا، تو فائدے سے تو خالی نہیں ہے۔ اگر نماز ہو گئی ہے ٹھیک ٹھاک وقت میں اور درجہ قبولیت تک بھی پہنچی ہے تو صحیح ہے، یہ جو نماز پڑھ لی اس نے 2 رکعت یا 4 رکعت یہ نفل ہو جائے گی، تو فائدے سے تو خالی نہیں ہے، اس لیے نوافل کے اصول اور قواعد کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ہر رکعت میں سورت بھی ملانی پڑے گی، کہ نفل میں اگر سورت نہیں ملائیں گے تو نماز ناقص ہو جائے گی، نوافل میں تو سورت ملانا ضروری ہے۔ تو یہ بات ہے، اصل میں ان کا مطلب یہ ہے کہ ساری عمر کی نمازوں کا قضا کرنا یہ جائز ہے۔ علامہ حموی نے اس پر حوالہ جات بھی دیے فتاوی جات کے کہ یہ جائز ہے۔ ہم لوگ رمضان کے آخری جمعے کے نماز کے بعد قضا عمری پڑھتے ہیں، جانتے ہیں آپ قضا عمری؟ وہی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ قضا پڑھی جاتی ہیں، 5 نمازیں، ساری عمر کی نہیں ہوتی ہے۔ تو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں یار یہ لوگ جو ہیں قضا عمری پڑھتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے تو ان کا عقیدہ یہ کہ ساری عمر کی نمازوں کی قضا ہو گئی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ 5 نمازیں آپ قضا پڑھیں تو آپ کی ساری عمر کی نمازیں قضا ہو گئی، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ جتنی نمازیں آپ قضا پڑھیں گے اتنی ہی نمازوں کی قضا ہوگی، اس سے ایک نماز کے زیادہ قضا نہیں ہوگی، لہذا 5 نمازیں پڑھتے ہیں قضا تو 5 کی قضا ہوگی، اگر 5 کسی سے رہ گئی ہیں تو 5 نمازوں کی تلافی ہو گئی بس۔ تو قضا عمری کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں بزرگوں نے اس کا نام قضا عمری رکھا، شاید کثرت ثواب کی وجہ سے۔ قضا عمری اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری عمر کی نمازیں قضا ہو گئی، قضا تو 5 نمازوں کا ہوا، اس کے ذمہ ہے جو 5 نمازیں تھیں اس سے اس کا ذمہ فارغ ہو گیا، عقیدہ یہ ہے۔ لیکن
شاید بزرگوں نے اس کا نام قضا عمری رکھا ہے کثرت ثواب کی وجہ سے، اس لیے کہ ایک تو آپ نے مسئلہ پڑھا ہے کہ رمضان شریف میں ایک فرض پڑھیں گے تو ثواب 70 فرضوں کا پڑھا ہے مسئلہ۔ رمضان شریف میں ایک نفل پڑھیں گے تو ثواب فرضوں کا، فرض پڑھیں گے تو ثواب 70 فرائض کا۔ تو ایک تو رمضان میں ہم پڑھتے ہیں تو 70 گنا ثواب تو رمضان کی وجہ سے بڑھ گیا۔ پھر آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جمعے کے دن جو نیک عمل بندہ کرتا ہے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے بنسبت دوسرے دن پر کرنے کے۔ تو ہم لوگ آخری جمعے کے نماز کے وقت میں پڑھتے ہیں تو 70 گنا رمضان کی وجہ سے ثواب بڑھ گیا اور 70 گنا جمعے کی برکت سے بڑھ گیا، اور پھر اللہ چاہے تو پتہ نہیں کتنا بڑھاتا ہے، اس لیے کہ آخری جمعہ ہے تو اس آخری ہونے کی وجہ سے جو بھی اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہے بڑھائے گا۔ تو ثواب کثیر ہے، اس جمعے کے دن میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری عمر کی نمازوں کی قضا ہو جائے گی، قضا صرف 5 نمازوں کی ہوگی۔ سمجھے ہو بات؟ تو یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں قضا عمری ہو گئی۔ قضا عمری کا مطلب ہے کہ یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ساری عمر کی نمازوں کی قضا ہو گئی، بس باقی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایسے واہیات پروپیگنڈا کرتے ہیں، حقائق اس کے برخلاف ہے۔ قضا صرف 5 نمازوں کی ہوگی، چھٹی نماز کی بھی نہیں ہوگی، پڑھی 5 ہے تو۔ سمجھے ہو بات؟ تو یہ ہے کہ ساری عمر کی نمازوں کا قضا بھی جائز ہے اور کچھ نمازوں کی قضا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ ساری عمر کے نمازوں کی قضا کر سکے اور پڑھ سکے تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، اور نہیں پڑھ سکتا تو رمضان کے آخری جمعے میں یہ قضا عمری کر لے تو ثواب تو کم از کم زیادہ ہو جائے گا۔ قضا تو 5 نمازیں ہو جائیں گی لیکن ثواب تو کم از کم 70 گنا، اور 70 گنا 70 کو پھر 70 میں ضرب دے دیا کرے تو پتہ نہیں کتنے پہنچتا ہے، یہ ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ شاید اسلاف نے اس کا نام قضا عمری کثرت ثواب کی وجہ سے رکھا ہے، ورنہ قضا عمری نہیں کہنا چاہیے اس کو۔ قضا عمری کے لفظ سے ان لوگوں کو شبہ پڑتا ہے تو اعتراض کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو ساری عمر کی نمازوں کا قضا پڑھنا بھی اسلاف نے کیا ہے لشبہۃ الفساد، کہ صرف فساد کے شبہے کو مد نظر رکھ کے تو یہ قول کیا ہے۔ اچھا، اب یہ جزیات تو اس قاعدے کی ختم ہو گئی کہ الیقین لا یزول بالشک، اور ما ثبت بالیقین فلا یرتفع الا بالیقین۔ یہ قواعد فقہیہ اس کے جزیات ختم ہو گئے۔ اب قاعدہ رابعہ 226 صفحے پر آپ دیکھیں، اس قاعدے میں آپ کو مکلف بندے پر جن جن اسباب کی وجہ سے
اللہ جل مجدہ تخفیف کرتا ہے کہ عبادات میں، طاعات میں یا معاملات میں اللہ جل مجدہ تخفیف کرتا ہے، ان اسباب کا ذکر فرماتے ہیں۔ ایک قاعدہ کلیہ یہ ذکر کیا کہ المشقۃ تجلب التیسیر، المشقۃ تجلب التیسیر، کسی کام میں اگر مشقت ہے، تکلیف ہے، تو تکلیف آسانی لے آتا ہے، تکلیف یسر اور آسانی لے آتا ہے۔ اب جن جن جگہوں میں اعمال میں تکلیف ہے، مشقت ہے، اللہ جل مجدہ نے اس مشقت کو بندے پر نہیں رکھا، سہولت دی ہے، اس مشقت کو رفع کیا اور اس کے بجائے یسر دیا ہے، سہولت دی ہے، آسانی دی ہے۔ ان مع العسر یسرا، عسر کے ساتھ یسر بھی ہوتا ہے، مشقت کے ساتھ سہولتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو مشقت کو اللہ جل مجدہ نے مکلفین بندوں پر نہیں رکھا، اس کے بجائے سہولت دی ہے۔ کہتے ہیں والاصل فیہا قولہ تعالی، اللہ جل مجدہ کے قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے عبادات میں تم پر یسر کا ارادہ فرماتا ہے، آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے عبادات میں تم پر عسر اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، مشقت کا ارادہ نہیں کرتا، تم کو تنگ نہیں کرتا ہے اللہ۔ ایک آیت، دوسری آیت وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ جل مجدہ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، کوئی حرج، کوئی مشقت، کوئی زحمت، کوئی تنگی دین میں، دین کے احکام میں اللہ نے تم پر نہیں رکھی ہے۔ یہ تو قرآنی آیات ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، وہ بھی نقل کرتے ہیں کہ احب الدین الی اللہ تعالی الحنیفیۃ السمحۃ، دین اللہ کو وہ محبوب ہے جس میں دین کی طرف متوجہ ہو بندہ، اور اس میں سمحہ ہو، یعنی اس میں یسر ہو، اس میں آسانی ہو، تو دین کی طرف متوجہ ہو کے آسانی سے دین کے حکم کو ادا کریں، یہ احب الدین ہے الی اللہ۔ یہ قال العلماء، اب کہتے ہیں علماء کرام نے یہ فرمایا کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ المشقۃ تجلب الیسر،
جتنے شریعت میں عزیمت کے مقابلے میں رخصتیں ہیں. شریعت کے احکام دو قسم کے ہیں نا، بعض عزائم ہیں اور بعض اس کی صورتیں دو ہوتی ہیں. ہر عمل کی صورتیں دو ہوتی ہیں، ایک عزیمت، دوسری رخصت. تو رخصت میں آسانی ہوتی، عزیمت میں مشقت ہوتی. تو فرمایا شریعت کے احکام میں جتنی رخصتیں ہیں وہ سب اس قاعدے پر مبنی ہیں کہ عزیمت میں تو مشقت ہوتی. تو مشقت اور حرج تو اللہ جل مجدہ نے مکلفین کے اوپر نہیں رکھا، حرج کو تو رفع کیا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ یتخرج علی هذه القاعدة جمیع رخص الشرع وتخفیفاته، جتنی تخفیفات شریعت میں اس کی بنا اس قاعدے پر ہے. یہ قاعدہ مدار اس قاعدے پر ہے. اب کہتے ہیں میاں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اسباب رخصت ہیں، اسباب یسر ہیں، اسباب تخفیف ہیں. تو فرماتے وَعْلَمْ أَنَّ أَسْبَابَ التَّخْفِيفِ فِي الْعِبَادَاتِ وَغَيْرِهَا سَبْعَةٌ، تخفیف کے اسباب عبادات اور غیر عبادات میں ٹوٹلی 7 ہیں. یہ 7 چیزیں اگر پائی، 7 میں سے ایک چیز پائی جائے تو وہ سبب ہے تخفیف کے لیے، یعنی رخصت کے لیے. 7 کہتے ہیں الاول السفر، بندہ اگر مسافر ہو جاتا ہے تو سفر میں مشقت ہے نا، سب فقہاء نے لکھا. تو مشقت تو اللہ نے نہیں رکھا بندے پر. تو اگر بندہ مسافر ہو گیا تو اب سہولتیں آ گئی ہیں. لیکن فرماتے ہیں وَهُوَ نَوْعَانِ مِنْهُمَا يَخْتَصُّ بِالطَّوِيلِ وَهُوَ 3 أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا وَهُوَ الْقَصْرُ وَالْفِطْرُ وَالْمَسْحُ أَكْثَرَ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. ایک تو طویل سفر ہوتا ہے نا، یعنی شرعی سفر، کہ 3 دن اور 3 رات کا سفر ہو. آج کل لوگ میلوں میں اس کا احاطہ کرتے ہیں. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے 48 میل کا سفر لکھا ہے کہ 3 دن راتوں میں سفر کا کیا مطلب ہے کہ 48 میل آپ کا منزل مقصود آپ کے گھر سے 48 میل کے فاصلے پر ہے. تو آپ گھر کے آبادیوں سے سفر کی نیت سے نکلے تو آپ مسافر ہو گئے، اپنے مصف الحدود سے نکلے آپ مسافر ہو گئے. تو اس کو کہتے ہیں سفر طویل، شرعی سفر. وہ کیا کہتے میں یہ سفر طویل کے ساتھ کچھ سہولتیں آ جاتی ہیں کہ سفر میں مشقت ہے، تو مشقت کو تو اللہ نے مکلف پر نہیں رکھا. کہتے ہیں وہ جو سفر طویل کی وجہ سے سہولت آتی ہے وہ هو القصر. ایک تو آپ کے نماز میں اب قصر جائز ہو گیا، 4 کے بجائے 2 ہو گئے. دیکھا سہولت آ گئی نا. والفطر، روزے کے بجائے اب روزہ نہ رکھنا جائز ہو گیا. آپ جب سفر میں ہو گئے
تو اب روزہ رکھنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، نہ رکھنا جائز ہے، نہ رکھیں۔ آپ گھر میں تھے تو روزہ رکھنا تو متعین تھا، واجب تھا، لیکن سفر کی نیت سے آپ نکلیں، اب سہولت آ گئی کہ چلو یار نہ رکھو، بعد میں رکھ لیتے۔ والمراد به مطلق الخروج من المصر، ثانی دوسری قسم سفر کی، یہ چیزیں تو آ گئی ہیں، اسی طرح کہتے ہیں وہ سقوط الاضحیۃ علی ما فی غایۃ البیان، بندہ مسافر ہو گیا تو قربانی بھی اب اس کے اوپر واجب نہیں ہے مسافر پر، یہ سہولت آ گئی نا، مقیم تھا تو قربانی واجب تھی۔ دوسری قسم ما لا یختص به، ہاں سفر طویل کے ساتھ مختص نہ ہو، تو سفر طویل نہ ہو تو پھر والمراد به مطلق الخروج من المصر، کہ شہر کے حدود سے باہر نکل گئے، چاہے آپ کا لمبا ارادہ نہیں ہے 3 دن کے سفر کا، لیکن شہر کے حدود سے آپ نکل گئے تو کہتے ہیں وہ ترک الجمعۃ والعیدین والجماعہ، جمعہ کی نماز اب وہ آپ سے وجوب ساقط ہو گیا، کہیں مل گیا تو پڑھ لیں، لیکن ظہر کی نماز پڑھتا رہے، جمعے کے بجائے اب ظہر ہو گیا۔ عیدین کی نماز ساقط ہو گئی، جماعت سے پڑھنا ساقط ہو گیا، نفل علی الدابہ کا حکم ہو گیا کہ اب نفل نماز آپ سواری کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جواز التیمم، تیمم بھی پانی نہ ملے تو اب تیمم بھی آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ وہ استحباب القرعۃ بین نسائہ، بیویاں اگر کئی ہیں متعدد ہیں تو ان میں قرآن دازی کرنا مستحب ہے، کہ بھئی کس کو سفر پر اپنے ساتھ لے جاؤں، تو اگر متعدد بیویاں ہیں تو اب ایک کو اگر آپ لے جائیں گے دوسری ناراض ہو جائے گی، اس لیے ان کے درمیان میں قرآن دازی کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، تو قرآن جس کا نکل آئے پھر دوسرے کو تو شکوہ نہیں رہتا۔ یہ تو اب کہتے ہیں کہ بھائی سفر طویل میں جو آپ کو قصر کی رعایت ملی کہ چلو 4 کے بجائے 2 پڑھو، احناف کی تحقیق اس معاملے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ والقصر للمسافر عندنا رخصت اسقاط، ہمارے نزدیک قصر جو ہے کہ 4 کے بجائے 2 پڑھو، تو یہ 2 جو ساقط ہو گئے سفر کی وجہ سے اس کو رخصت اسقاط کہتے ہیں۔ رخصت اسقاط بمعنی العزیمت، مطلب یہ ہے کہ اب 2 پڑھنا عزیمت ہے۔ سفر میں ایسا نہیں ہے کہ 4 پڑھنا عزیمت ہے اور 2 پڑھنا رخصت ہے، یہ رخصت اسقاط ہے، وہ 2 ساقط ہو گئے۔ آپ کی نماز سفر میں اب صرف 2 رکعتیں، متعین ہے 2 احناف کے نزدیک، بمعنی ان الاتمام لم يبق مشروعا، مطلب یہ ہے کہ اب 4 پڑھنا مشروع نہیں ہے، سفر میں جائز نہیں ہے کہ سفر میں آپ 4 پڑھیں، جائز نہیں۔
حتیٰ اسم بھی، حتیٰ کہ اگر 4 کسی نے پڑھے تو گناہگار ہو گیا، 4 پڑھے تو عزیمت پر عمل نہیں کیا، عزیمت اب 2 تھے، تو جس نے 4 پڑھے وہ تو عزیمت سے عدول کر گیا، لہذا اسم بھی۔ وفسدت لو اتم ولم يقعد على راس الركعتين ان لم ينوي اقامته قبيل سجود الثالثة، اور نماز اگر پوری پڑھی 4 اور 2 رکعتوں پر نہ بیٹھا، دوسری رکعت پر جو قاعدہ ہے واجبہ وہ نہ کیا، 4 پڑھ لی، لیکن تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے اس نے نیت اقامت بھی نہیں کی، تو جب نیت اقامت نہیں کی تو مسافر ہے، اور مسافر کے لیے عزیمت تھی 2 رکعت، فرض تھا 2 رکعت۔ اب جب وہ دوسری رکعت پر نہ بیٹھا تو یہ تو آخری قاعدہ تھا اس کا، یہ تو فرض تھا، تو فرض قاعدہ رہ گیا، تو نماز میں فرض رہ جائے تو نماز تو نہیں ہوئی، لہذا نماز ہوئی نہیں، اس لیے فرمایا وہ فسدت، نماز فاسد ہو جائے گی، لو اتم، اگر اس نے 4 پڑھی لیکن ولم يقعد على راس الركعتين، 2 رکعت مکمل کر کے بیٹھا نہیں ہے، ان لم ينوي اقامته قبيل سجود الثالثة، تیسری رکعت کے سجدے سے پہلے، سجدہ ملانے سے پہلے اقامت کی نیت بھی نہیں کی، تو اقامت کی نیت نہیں کی تو مسافر رہا، مسافر کے لیے پوری نماز 2، تو یہ آخری قاعدہ تھا 2 پر بیٹھنا، یہ اس کا آخری قاعدہ تو فرض ہوتا ہے، تو فرض رہ گیا، لہذا نماز فاسد ہو گئی، نماز سرے سے ہوئی نہیں۔ یہ دیکھو، یہ سہولتیں آپ کو فرماتے ہیں، یہ اسباب تخفیف میں سفر متحقق ہو گیا تو اتنی سہولتیں مل گئی آپ کو، کہ سفر میں تو مشقت ہے نا، تو المشقت تجلب التیسیر، مرض کی رخصتیں بھی کثیر ہیں، بہت ہیں، مرض کی وجہ سے جو سہولتیں ملتی ہیں ان کی تعداد بھی کثیر ہے۔ التیمم عند الخوف على نفسه او على عضوه، دیکھو مریض ہو گیا، اب اگر یہ وضو کرتا ہے پانی سے اور وضو کرنے میں اس کو خوف ہوتا ہے کہ بھائی وضو کروں گا تو مریض تو ویسے بھی ہوں، کمزور آدمی ہوں، تو وضو کروں گا تو مر جاؤں گا، یہ خوف ہے، یا وضو کروں گا تو میرے کسی عضو کو فالج ہو جائے گا، سمجھائیے، تو کسی اندام کے ضائع ہونے کا خوف ہو گیا یا جان کا خوف ہو گیا، تو دونوں صورتوں میں اس کے لیے تیمم جائز ہے، نہ کرے وضو، تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ او من زیادت المرض، یا اس کو خوف ہو گیا کہ بھائی وضو کروں گا تو میرا مرض زیادہ ہو جائے گا، یہ جو میں جس مرض میں مبتلا ہوں اگر وضو کروں گا تو مرض میں زیادتی ہوگی، تو پھر بھی تیمم کرے، اس صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ او بطوءہ،
یا مرض کی گویا کہ تطویل کا خوف ہے، مرض ڈھیلا ہو جائے گا، کیا مطلب؟ وضو کرنے سے مرض ڈھیلا ہو جائے گا یعنی مرض لمبا ہو جائے گا، تو بھی تیمم کر لیں۔ اور اسی طرح کہتے ہیں والقعود فی صلاۃ الفرض، فرض نماز میں تو قیام فرض ہے نا، بندہ اگر صحیح ہے تو قیام تو فرائض میں سے ہے، لیکن اگر مریض ہو گیا تو قیام کی فرضیت ساقط ہو گئی۔ اگر قیام پر قادر نہیں ہے نا مرض کی وجہ سے، تو قیام کی فرضیت بھی اب بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھے۔ اسی طرح بیٹھ کے پڑھنا بھی جائز اور اضطجاع سے پڑھنا بھی جائز، ٹیک لگا کے۔ ویسے تو اگر بندہ صحیح ہے تو ٹیک لگانا تو مکروہ ہے، لیکن اب مرض ہے، مریض ہے، تو ٹیک لگانے سے نماز پڑھ سکتا ہے، اور ٹیک نہ لگائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں اب ٹیک لگا لے، مرض کی وجہ سے یہ بھی سہولت مل گئی۔ والایما، اور مرض کی وجہ سے اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، مرض کی وجہ سے اگر وہ رکوع سجود قیام پر قادر نہیں ہے تو اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے، تو یہ اشارے سے جو رخصت ملی ہے یہ بھی مرض کی وجہ سے یہ۔ اسی طرح والتخلف عن الجماعت مع حصول الفضیلت، جماعت میں بندہ مریض ہے، صحت کے حالت میں تو جماعت کا پابند تھا، اب مرض کی وجہ سے جماعت میں نہیں جا سکتا تو نہ جائے، لیکن صحت کے وقت میں جب جماعت کا پابند تھا اور اب مرض کی وجہ سے سقوط ہو گیا تو یہ مطلب نہیں کہ اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، اب نہیں جا رہا جماعت میں پھر بھی گھر میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھتا ہے، پھر بھی ثواب جماعت کا ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ والتخلف عن الجماعت مع حصول الفضیلت، کہ فضیلت جماعت جو ہے وہ ملے گی، کیونکہ مرض جس نے نماز میں قیام رکوع سجود فرض کیا ہے وہی مرض لانے والا ہے نا، جس نے جماعت قریب بالواجب رکھی ہے اسی نے یہ مرض لایا، تو مرض کوئی اور بندہ تو نہیں لایا، اللہ لے آیا، تو اللہ نے ہی جماعت میں شرکت واجب رکھی ہے، شارع نے واجب کی ہے نا، حضور کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم، وما ينطق عن الهوى، حضور اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کرتے، بالخصوص تقرر شریعت میں جو بات حضور کے منہ سے نکلی وہ وحی الہی ہے، تو جماعت میں شرکت جس نے واجب کی ہے مرض بھی وہی لایا ہے، لہذا مرض کی وجہ سے جماعت میں شرکت ساقط ہو گئی، لیکن ثواب ملے گا، جماعت کا ثواب، گھر پر نماز پڑھ رہا ہے لیکن ثواب جماعت کا ملے گا، اس لیے کہ صحت کے وقت میں تو یہ جماعت میں شریک ہوتا تھا، تو اب مرض کی وجہ سے نہیں شریک ہو سکتا، تو مرض کون لایا؟ وہی جس نے جماعت واجب کی،
سمجھا گئی ہے؟ اس لیے یہ نماز اگر گھر میں بھی پڑھتا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا مرض کی وجہ سے، تو پھر بھی گھر میں پڑھتے ہوئے بھی جماعت کا ثواب اس کے عمل نامے میں درج ہوگا۔ اسی طرح والفطر فی رمضان للشیخ الفانی مع وجوب الفدیۃ علیہ، دیکھو یہ بھی سہولت مل گئی مرض کی وجہ سے کہ کوئی شیخ فانی ہو گیا۔ شیخ فانی اس بندے کو کہتے ہیں کہ یا تو عمر کی زیادتی کی وجہ سے کمزور ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اتنا کمزور ہو گیا، یا امراض کی وجہ سے کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن دوبارہ ایسی صحت کی امید بھی نہیں ہے جس صحت کے ساتھ یہ روزہ رکھ سکے، اس کو کہتے ہیں شیخ فانی۔ امراض کی وجہ سے اتنا کمزور ہوا یا عمر کی زیادتی کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا، لیکن اس کو دوبارہ صحت کی امید بھی نہیں ہے کہ ایسی میری صحت ہو جائے گی کہ میں روزہ رکھ سکوں گا، کیونکہ اگر یہ امید ہے تو پھر فدیہ دینا نہیں ہے، اور اگر یہ امید نہیں ہے تو پھر فدیہ واجب ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ والفطر فی رمضان للشیخ الفانی مع وجوب الفدیۃ علیہ، کہ فدیہ اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، بشرطے کہ اس صحت کی دوبارہ امید نہ ہو۔ اور دیکھو کفارہ زہار میں اگر کسی شخص نے زہار کیا ہے اپنی بیوی سے تو سب سے پہلے کفارے میں جو واجب چیز ہے وہ روزہ ہے، کہ کفارہ روزے سے ادا کرے، لیکن مریض ہو گیا بھائی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو روزہ نہیں رکھ سکتا مرض کی وجہ سے، لہذا کفارہ صوم سے منتقل ہو گیا اطعام کی طرف۔ اب چلو صوم نہیں رکھ سکتا تو اطعام کر دے، مساکین کو اطعام کر دے، تو یہ صوم سے جس کی جان چھوٹی یہ مرض کی وجہ سے، کفارہ صوم سے منتقل ہو گیا اطعام کی طرف سے، اطعام کی طرف۔ والفطر فی رمضان، رمضان میں بھی یہ اجازت ہو گئی ہے، مریض ہو گیا روزہ نہیں رکھ سکتا مرض کی وجہ سے تو نہ رکھے، اور دوبارہ اگر صحت کی امید ہے تو بس جب صحت ہو جائے گی اللہ صحت دے دے گا پھر رکھ لے گا، اور اگر صحت کی امید نہیں ہے تو وہ تو شیخ فانی ہو گیا، تو وہ آپ نے پڑھ لیا۔ والخروج من المعتکف، اور دیکھو بندہ اعتکاف میں ہے، اپنے اعتکاف کی جگہ میں وہ مریض ہو گیا، ابھی اعتکاف تام نہیں ہے کہ بیمار ہو گیا، تو بیماری کی وجہ سے معتکف سے نکل کے جا سکتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے بھی نکل سکتا ہے،
اسی لیے فرمایا والخروج من المعتکف، یا اسی طرح کسی بندے نے حج کا احرام باندھا ہے، حج کا احرام باندھا تو سفر میں نکلا ہے، حج کے سفر میں راستے میں مریض ہو گیا، اب جانے کی طاقت نہ رہی کہ مکہ مکرمہ تک پہنچیں اور وہاں ارکان حج ادا کر سکیں، یہ طاقت نہ رہی، مریض ہو گیا مرض کی وجہ سے۔ تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو نائب فی الحج بنا کر حج کے لیے بھیج دیں، یعنی وہ جہاں جس جگہ پر سفر میں جس جگہ پر مریض ہو گیا وہیں سے کسی کو نائب بنا کر حج کے لیے بھیج دیں، نائب بنا کر یعنی حج کا خرچہ بھی دے، وہاں سے جتنا خرچہ ہوتا ہے اپنے نائب کو حج کا وہ خرچہ بھی دے اور اس کو نائب بنائے حج کے لیے، تو اس کا حج حج بدل ہو جائے گا، اس کا نائب جو حج کرے گا اس کی طرف سے یہ حج بدل ہوگا۔ والاستنابۃ فی الحج، اسی طرح کہتے ہیں وہ فی رمی الجمار، وہاں مکہ مکرمہ پہنچ کے تو حج میں 10ویں دن یعنی عید کے دن رمی الجمار ہوتا ہے، عید کے دن جمرۃ العقبہ کی رمی ہوتی ہے، مریض ہو گیا رمی نہیں کر سکتا، جمرات کو کنکریاں نہیں مار سکتا، تو وہاں بھی استنابت کرے، کسی کو اپنا نائب بنائے، وہ جو کنکریاں اس نے مزدلفہ میں چنی ہیں وہ کنکریاں اپنے نائب کو دے دے کہ بھائی تم جاؤ میری طرف سے نائب ہو اور یہ کنکریاں میری لے لو اور جمرۃ العقبہ کو کنکریاں مارو، دوسرے دن پھر تینوں جمرات کو، تیسرے دن بھی تینوں جمرات کو۔ تو جمرات کی رمی سے اگر قاصر ہے مرض کی وجہ سے تو اس میں بھی استنابہ جائز ہے، کسی کو نائب بنا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں دیکھو بعض چیزیں احرام کے ممنوعات میں سے ہیں کہ حالت احرام میں وہ کام نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں میاں وہ جو محظورات احرام ہیں اگر وہ صادر ہو جائے اس سے مریض سے تو خیر میرے فدیہ دے دیں، جس ممنوعہ چیز کے لیے جتنا فدیہ مقرر ہے اگر وہ ادا نہ کرے تو اتنا فدیہ دے دے، تو یہ فدیے کی طرف منتقل ہو جائے گا مرض کی وجہ سے۔ اسی طرح دیکھو نجس چیزیں جو ہیں اس کا کھانا پینا تو حرام ہے، جو پلید چیزیں ہیں اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے، جیسے پیشاب ہے تو پیشاب کا پینا حرام، لیکن اگر مریض ہو گیا اور حکیم حاذق نے کہہ دیا کہ بھائی پیشاب پینے کے بغیر حلال دوائیوں میں اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، اس کی دوائی صرف پیشاب ہے،
اب اس کے لیے پیشاب پینا بھی جائز ہو گیا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ وہ تداوی بن نجاسات و بالخمر علی احد القولین، اسی طرح شراب ہے تو شراب کا پینا بھی حرام ہے، لیکن اگر حاذق حکیم نے کہہ دیا، اسپیشلسٹ نے، مسلمان عادل ہو، یہ ہمارے فساق وغیرہ نہ ہو، ان کا قول معتبر نہیں ہے، عادل شریعت کے احکام پر پورا ہو، حکیم عادل ہو، اور وہ اسپیشلسٹ ہو، وہ کہہ دے کہ بھئی تیرا علاج تو صرف شراب پینے میں ہے، حلال دوائیوں میں تیرا کوئی علاج نہیں ہے، تو اب اس مرض کی تداوی کے لیے شراب پینا بھی جائز ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرض کی وجہ سے یہ سہولتیں مل جاتی ہیں، سبب تخفیف ہے مرض۔ یہ فرماتے ہیں واختار قاضی خان عدمہ، قاضی خان نے فتویٰ یہ دیا کہ یار شراب نہیں حلال ہوگا، شراب حرام ہے، لہذا تداوی کے لیے شراب حلال نہیں ہوگا، اگرچہ حکیم عادل تجویز کرے تو بھی حلال نہیں ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ذکر کی ہیں، یہ جزیات جو ہیں یہ کئی ایک سبب تخفیف کے لیے تخفیفات جو ہیں یہ جزیات ہیں کہ یہ جزی بھی جائز ہو جائے گی مرض کی وجہ سے، جبکہ پہلے جائز نہیں تھی، صحت کے وقت میں جائز نہیں تھی، اب مرض کی وجہ سے جائز ہو جائے گی۔ تو یہ مسائل ذکر کر رہے ہیں، آگے فرما رہے ہیں کہ والثالث الاکراہ، اسباب تخفیف میں سے تیسرا سبب اکراہ ہے۔ اکراہ آپ جانتے ہیں، ایک اکراہ ملجی ہے، فقہ آپ نے پڑھی ہے، اور ایک اکراہ غیر ملجی ہے۔ اکراہ ملجی آپ کو کوئی یہ وارننگ دے کہ بھئی فلاں آدمی کو 10 کوڑے تم نے مارنے ہیں، نہیں مارو گے تو میں تجھے قتل کرتا ہوں، یا اسی طرح کسی کام پر اس کو مجبور کرے، اور مجبوری کے لیے یہ چیز ذکر کرے کہ تجھے قتل کرتا ہوں اگر یہ کام نہیں کرے گا تو، ایک، یا تیرا ہاتھ کاٹتا ہوں یا پیر کاٹتا ہوں اگر یہ کام نہیں کرے گا تو، اور بندہ بھی ایسا ہو کہ وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے، دنیا کا بدماش ہے، ہاں تو بدماش آدمی تو ہاتھ کاٹ بھی سکتا ہے، کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے، تو ایسا آدمی اگر یہ وارننگ دے قتل کا یا اندام کاٹنے کا، اس کو کہتے ہیں اکراہ ملجی۔ ایک غیر ملجی ہے، جیسے یہ کہے کہ میں تجھے 10 کوڑے ماروں گا اگر تم نے یہ کام نہیں کیا، یہ 10 کوڑے یہ اکراہ ملجی نہیں ہے۔ اندام کاٹنا کا وارننگ دے یا قتل کا وارننگ دے تو یہ اکراہ ملجی ہے۔ تو فرمایا کہ تیسرا جو سبب ہے
سہولتیں لانے کا وہ اکراہ ملجی ہے۔ والرابع النسیان، چوتھا سبب نسیان ہے کہ ایک چیز بندے کے اوپر واجب تھی، اگر اس کو یاد ہوتی تو اس کے ذمے واجب تھی، لیکن اب بھول گیا۔ جیسے دیکھو، نماز اپنے وقت میں پڑھنا واجب ہے، کہ نماز کتاب موقوت ہے نا، قرآن نے کہا اپنے اپنے وقت میں ہر نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن بندہ بھول گیا، نماز کو بھول گیا۔ تو میاں بھول گیا تو اب واجب کے ترک سے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے نا۔ تو اب یہ بھول گیا تو حضور نے فرمایا کہ نماز جس سے فوت ہو گئی یا نماز کو بھول گیا تو فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، جس وقت یاد آ جائے پڑھ لے بس۔ تو مطلب یہ ہے کہ گناہگار نہیں ہے کہ واجب کو ادا نہ کرے تو بندہ گناہگار ہو جاتا ہے، لیکن واجب بھول گیا تو بھول عذر ہے، بھول عذر ہے۔ اسی لیے والخامس الجہل، پانچواں جو عذر ہے سہولت پیدا کرنے کے لیے وہ جہل ہے، عدم علم۔ اب کہتے ہیں یہ جو 3-4 چیزیں ہم نے گنی ہیں، اسباب تخفیف ہو، یہ اکراہ ہو گیا، نسیان ہو گیا، جہل ہو گیا، یہ وسیاتی لہا مباحث ہو، اس کے جزیات ان قریب آنے والی ہیں، جہاں یہ جاری ہوتی ہیں نا وہاں ان قریب آنے والی ہیں۔ لیکن دیکھو، جزیات متفرعہ کا تو حوالہ دے دیا، خامس جو جہل ہے یہ آ جائے گا آگے جب مباحث آئیں گے اس کے۔ لیکن جہل، فرض کرو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر قیام فرض ہے، یہ نہیں ہے علم، تو یہ جہل ہو گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جاہل آدمی جو ہے یہ دار الاسلام میں رہتا ہے یا دار الحرب میں رہتا ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں کے جہل میں فرق ہے۔ اگر دار الحرب میں رہتا ہے تو اس کا جہل عذر ہے، کیونکہ دار الحرب میں علماء نہیں ملیں گے دین کے، دین پڑھنے سیکھنے کے لیے اسباب دار الحرب میں نہیں ہوتے، تو وہاں اگر یہ کسی چیز سے جاہل ہے تو یہ جہل عذر ہے۔ لیکن اگر دار الاسلام میں رہتا ہے تو جہل عذر نہیں، کیونکہ دار الاسلام میں تو علماء ملتے ہیں، مدارس ہوتے ہیں، ہاں، تو یہاں جہل عذر نہیں ہے۔ اس لیے کہ جہل کے ازالے کے اسباب دار الاسلام میں زیادہ ہیں، جہل کو علم سے تبدیل کر سکتے ہیں۔
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اہل ذکر علماء ہوتے ہیں نا، تو علماء سے پوچھو۔ اگر تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہیں ہے تو دارالاسلام میں تو علماء بہت ہیں، پوچھو، جہل کا ازالہ کرو۔ یہ بات آئے گی آگے، لیکن یہاں پر یہ حوالہ دے دیا کہ وہ سیاتی لہا مباحث، ان 3-4 اسباب تخفیف کے مباحث اور جزیات جو ہیں، کہتے ہیں وہ عن قریب آنے والی ہیں۔ یہ بات یہاں پر آج ختم کرتے ہیں، آگے عسر اور عموم البلوہ کا ذکر کریں گے، اس کے بھی کئی جزیات ذکر کریں گے، اور پھر وہ جو 3-4 ذکر ہوئی ہیں ان کے مباحث اور جزیات کا ذکر بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو بشرط زندگی اگلے درس میں کچھ نہ کچھ اس کے جزیات بھی بیان کریں گے، پھر اور قاعدے کی طرف جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولأساتذتنا ولمن له حق علینا ولإخواننا ولأخواتنا ولعشيرتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔